ویلکم بیک آفٹر اے شارٹ بریک. ایک چھوٹے سے بریک کے بعد ہم آپ کے سامنے دوبارہ سے حاضر ہیں اپنے پیارے پیارے گیسٹ کے ساتھ. اور یہاں ہمیں جیسے کہ ایڈوکیٹ صاحب نے ہمیں جوائن کیا تھا جو کہ پاکستان میڈیا کونسل کی لیگل کمیٹی کے چیئرمین بھی ہیں. تو میں ان سے پاکستان میڈیا کونسل کے حوالے سے پوچھوں گی کہ پاکستان میڈیا کونسل کے حوالے سے بھی کچھ ناظرین کو بتائیے. پاکستان میڈیا کونسل پاکستان کی صحافی برادری کی سب سے بڑی تنظیم ہے جو پورے پاکستان میں ایکٹیو ہے ماشاءاللہ. اور پاکستان کے علاوہ ماشاءاللہ آزاد کشمیر میں بھی ہے, دوسرے علاقوں میں بھی, جہاں بھی کوئی صحافی کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے اس کے ساتھ یہ تنظیم کھڑی ہوتی ہے. زبردست ماشاءاللہ. اس کے جو مرکزی صدر ہیں مار حمید صاحب ہیں. جی بالکل. مار حمید انور صاحب ہیں جو ماشاءاللہ دن رات ایک کیے ہوا ہے. اس میں ہمارے شاکر صاحب ہیں یہ صوبائی صدر ہیں سندھ کے. ماشاءاللہ سندھ میں ہو, کہیں بھی ہو, کراچی میں ہو, کسی جگہ پہ ہو, کاغان میں ہو, ناران میں ہو, پاکستان میڈیا کونسل ہر جگہ پہنچتی ہے. بہت اچھی بات ہے, بہت زبردست بات ہے. اور میں صحافیوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ اس کو جوائن کریں, یہ آپ کے حقوق کا تحفظ کرتی ہے. اور ویسے بھی ہمارا حقوق پہ چل رہا تھا تو صحافیوں کے بھی حقوق ہیں. جی پاکستان میڈیا کونسل نے ہمارے ٹاپک کو جو ہے کنیکٹ کر دیا ہے. تو انہوں نے کہا جی حقوق کی بات ہو رہی ہے, حقوق آپ نے اپنے جو ہے وہ یہاں ان سے کنیکٹ ہو کے بھی آپ اپنے حقوق پہ کام کر سکتے ہیں. جی ملک صاحب, آپ اس حوالے سے کیا کہیں گے کہ حقوق لباد کے حوالے سے ہمارا جو آج کا ٹاپک چل رہا ہے, اور المیہ یہ ہے کہ ہمیں یہ سمجھنے کی جہاں ضرورت ہوتی ہے کہ حقوق لباد میں ہم کہاں کھڑے ہیں, ہم یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ سامنے والا کہاں کھڑا ہے. تو اس پہ بھی تھوڑی سی ذرا روشنی ڈالیں آپ. اسلام میں ایک کانسیپٹ دیا گیا ہے خود احتسابی کا. بالکل. خود احتسابی کا مطلب ہی یہی ہے کہ آج سارا دن میں نے کیا کیا, کتنا اچھا کیا, کتنا برا کیا. آج رات کو جب سونے سے پہلے اگر 2 منٹ آپ اپنا احتساب کر لیں تو آپ کو وہ سارے سینیریوز آنکھوں کے سامنے ہوں گے جو آپ کے سارا دن گزرے. آپ کو پتا ہوگا میں نے اچھا برا کیا. آپ کو پھر وہ جب فلم دوبارہ چلے گی نا آپ کے سامنے جو آپ سارا دن گزار کے آئے ہو, تو آپ کو اندازہ ہوگا کہاں میں نے غلطی کی ہے اور کہاں کس نے غلطی کی ہے. جہاں لگے کہ آپ نے غلطی کی ہے نیکسٹ ڈے جائیں, اس بندے سے ملیں, اس کے لیے معذرت کر لیں. اور کسی نے اگر آپ سے کسی نے آپ کے ساتھ غلطی کر لی ہے, وہ معاف نہیں کر رہا, تو آپ معافی مانگ لیں, آپ معاف کر دیں, آپ کچھ بھی کر لیں, لیکن اس بات کو یہاں کی یہاں رہنے دیں. آگے کا کچھ پتہ نہیں زندگی کا, جیسے بشار صاحب فرما رہے تھے, حقیقت بھی یہی ہے, ایک لمحے کا بھروسہ نہیں ہے. تو ہم دل میں پرانے بغض کینے لے کے چل رہے ہوتے ہیں, فلاں صاحب جگہ پہ شاہ صاحب نے میرے ساتھ ایسا سلوک کیا تھا. تو بھائی وہ وقت گزر گیا, اس پرانے لگیج کو ساتھ آگے سفر نہ کریں, آہستہ رہیں, اپنے آپ کو ہلکا رکھیں گے تو آگے بھی زندگی آسان ہو جائے گی. بالکل, بڑی اچھی بات کی ہے ملک صاحب نے, کیونکہ خود احتسابی بڑی ضروری ہے. یہاں پر ایک چیز میں یہ بتاتی چلوں کہ ایک ٹائم تھا لوگ اس چیز کو بڑا پریفر کرتے تھے کہ روز رات کو اپنی ڈائری لکھا کرتے تھے جس میں وہ اپنی ساری روٹین مینشن کرتے تھے. تو وہ ہماری کردار سازی میں بڑا مثبت رول ادا کرتی تھی. لیکن آج وہ کانسیپٹ جب سے موبائل ہاتھوں میں آئے نا وہ ختم ہو گیا, اور اس سے کیا ہوا کہ ہم خود احتسابی میں بہت پیچھے رہ گئے, کیونکہ ہمارے پاس وقت ہی نہیں نکلتا کہ ہم اپنے بارے میں سوچیں یا سامنے والے کے بارے میں سوچیں یا اپنے آس پاس کے لوگوں کے سوچیں. ہمیں صرف موبائل چاہیے ہوتا ہے, اور ٹائم پاس کا ایک سب سے بہترین ذریعہ یہ بن گیا. ایک تو اس نے بھی ہمیں بہت زیادہ پیچھے کر دیا. اس بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ موبائل کے بارے میں خود احتسابی پہ اس کا بھی بالکل, کیونکہ خود احتسابی ختم اس لیے ہو گئی کہ آپ سنیپ چیٹ کر رہے ہیں, بالکل آپ انسٹاگرام پر ہیں, آپ کی جو روٹین ہے وہ آپ خود نہیں دیکھ رہے, وہ آپ لوگوں کو دکھا رہے ہیں. بالکل, آپ لوگوں کو یہ بتا رہے ہیں کہ میں نے آج یہ سب کچھ کیا, لیکن اس میں کیا غلط ہے, اس میں کیا صحیح ہے, اور ان کے کیا ریویوز ہیں. وہ اپنے ریویوز صرف دیکھ رہے ہیں اور اپنے آپ کو نہیں, کچھ بھی نہیں ہے. اب آپ کی وہ سوچ رہی نہیں, سب ختم ہو گیا. صرف یہ کرنا ہے, اچھا جی یہ بہت خوبصورت ہے, ان کو لائک کر دو, اچھا یہ اگلی ہے اس کا مذاق اڑا دو. مذاق اڑانا حرام ہے. میں تھوڑا سا ایڈ کروانا چاہوں گا آپ سے کہ بات موبائل کی ہو رہی ہے تو سوشل میڈیا کی. سوشل میڈیا پہ ہم لوگوں پہ جو ہے وہ کیچڑ اچھالتے ہیں, ہاں بالکل, عزتوں کو اچھالتے ہیں. تو اس کے بارے میں بھی تھوڑا سا یہ سب وہی میں آپ کو کہہ رہی ہوں نا کہ مذاق اڑانا باقاعدہ اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے, منع فرمایا ہے کہ یہ میں نے چہرہ بنایا, میں نے آنکھ بنائی, میں نے ناک بنائی, میں نے قد بنایا, میں نے رنگ بنایا, اور نام بگاڑنے بھی لوگوں نام بگاڑنے انکلوڈ ہیں. بالکل, یہ سب چیزیں حرام ہیں. جس چیز پہ اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ یہ نہیں کرنا, مطلب وہ نہیں کرنا. تو آپ کا سوشل میڈیا آپ سے نادانستگی میں حرام کام کروا رہا ہے. بالکل, آپ مذاق کریں, بالکل مذاق کریں. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم مذاق
کرتے تھے, لوگوں کے بہت پیارے تخلص خطاب ان کو دیے جاتے تھے, لیکن انہوں نے بھی کھانے والا نہیں ہوتا. ہاں, آپ کو نہیں معلوم کہ آپ نے جس کو کہہ دیا بہنگا, یار اللہ میاں نے اس کی آنکھیں ایسی رکھی ہیں نا, انہوں نے کچھ سوچ کے بنائی ہوں گی نا. بالکل, تو ان کی مطلب کشیدہ کاری ہے. بالکل, اس کو آپ کس طرح مذاق اڑا رہے ہیں. اس میں پھر ہم گھوم پھر کر آ جاتے ہیں اپنے ٹاپک پہ, حقوق العباد. یہ سب چیزیں, یہ ہر چیز آ کے آخر میں جڑتی ہے بندوں کے حقوق سے. بالکل, آپ نے کسی کا مذاق اڑایا, کیسے اڑایا, آپ سے اللہ سوال کرے گا. کیوں آپ میرے اوپر کسی نے کمنٹ کیا, میرا مذاق اڑا دیا, میں موٹی ہوں. ہاں ہوں بھائی, میں موٹی ہوں, مجھے پتا ہے کہ میں موٹی ہوں. اب آپ اگر میرا مذاق اڑا رہے ہیں نا, تو میں اس کو برا مانوں گی. ایک وقت ایسا آئے گا جب مجھے وہ بات بری لگے گی کہ یار مجھے اللہ میاں نے ایسا بنایا نہیں, میرا ویٹ ریڈیوس ہو رہا, شاید اللہ میاں نے مجھے اسی طرح بنایا ہے. آپ بہت دبلی ہیں, آپ بہت موٹی ہیں, اتنا کالا آدمی نہیں کرو لوگوں کے ساتھ اس طرح کی باتیں. آپ کو نہیں پتا کہ آپ کس کا دل نزاری کر رہے ہیں اور اس کا کتنا بڑا آپ کو گناہ مل رہا ہے, اور آپ کس طرح سے اس وقت میں جا کر جب آپ اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے تو آپ سب کچھ چھوڑ دیں. نماز نہیں پڑھی, وہ نہیں پوچھے گا سوال, نماز کیوں نہیں پڑھی, روزہ کیوں نہیں رکھا, زکوٰۃ کیوں نہیں دی, حج کیوں نہیں کیا, نہیں تھے بھائی, اللہ میاں کا آپ کا انسان کا معاملہ ہے. وہ سب سے پہلے آپ سے پوچھے گا اچھا یہ کالا ہے, تم اس کو گورا کر کے دکھاؤ, کرو گورا. میں نے بنایا تھا نا موٹی ہے, تم دبلا کر سکتے ہو, اس کو کرو دبلا. نہیں دو کھانا, وہ بیمار ہو جائے گی, مر جائے گی بھوکے رہ کے. آپ نہیں کر سکتے کچھ بھی. اللہ تعالیٰ نے تعلیم کی تھوڑی کمی ہوتی ہے. جو لوگ یہ سوچ جو رکھتے ہیں نا, ان میں تعلیم کی کمی ہوتی ہے. تعلیم اگر شعور ہو, دیکھیں پہلو ہم جس طرف لے کر کے جائیں گے نا, وہ پہلو وہی چیزیں ہمیں نظر آئے گی. ہم جو اچھائی کی طرف سوچیں گے تو وہ دیکھیں یہ موبائل جیسی چیز ہے جو ایک جس نے بھی ایجاد کیا ہے, جو ہم سوچ لاتے ہیں وہی چیز سامنے آتی ہے. بالکل آپ جس پیج پہ جائیں گے وہ پیج دوبارہ لوٹ کے آئے گا. یہی ہے نا. دیکھیں اس طریقے سے اسلام میں ہمیں جو چیز ہم سوچ جو رکھتے ہیں نا کہ ہمیں وضو کرنا, نماز پڑھنا ہے, ہماری سوچ میں ہی جائے گی. اگر ہم سوچیں گے غیبت کی طرف, وہ رخ ادھر ہی جائے گا غیبت کی طرف. اللہ تعالیٰ آپ کو اسی کام میں کنیکٹ کرتا ہے. آپ کی ٹچ اسکرین آپ کی فنگر کے ساتھ چل رہی ہے, آپ کی فنگر آپ کے دماغ آپ کا دماغ کنٹرول کر رہا ہے, اور وہیں سے آپ کی کنیکٹیوٹی. دیکھیں قرآن میں بھی ہے کہ علم شریف کی جو بنیاد جو رکھی گئی ہے, قرآن اتارنے سے پہلے علم شریف جو کہا دیکھا ہوا قرآن میں لکھا ہوا, اہدنا الصراط المستقیم. تو مسلمان اسی تک پہچان میں اس وقت آئے گا کہ وہ کدھر کی طرف جاتا ہے, مستقیم کی طرف جاتا ہے یا دوسری طرف. تو وہ بنیادی ہماری وہیں سے ہی ہوئی ہے نا, تو ہمیں اس چیز کو فالو ہم کریں گے تو ہماری سوچ اچھی ہوگی, تعلیم اچھی ہوگی. آگے جو جب کوئی پوزیٹیو کام کر رہے ہوں گے تو پھر آپ کے سارے کام آپ کے دماغ کے سنگل جو نا آپ کو پوزیٹیوٹی دے رہا ہوگا. تو اسی طریقے سے موبائل بھی ایسی چیز ہے جو لوگ رکھ رہے ہیں اپنے فائدے کے لیے تو ان کو فائدہ بھی پہنچ رہا ہے, اور جو رکھ رہے ہیں دوسرے کام کے لیے تو وہ ان کا دوسرا کام ہے. رکا ہوا کوئی کام نہیں ہے, رکا ہوا کوئی کام نہیں, کام دونوں چل رہے ہیں. لیکن اس میں آپ نا ایک چیز میں ایڈ کروں گی کہ آپ اپنے بچوں کو نا جب فون ان کے ہاتھ میں دیتے ہیں نا, تو یہ دیکھیں کہ وہ اس پہ کر کیا رہے ہیں. بالکل ان کے اوپر ان کو کی شخصیت کس طرح سے آپ کا فون بلڈ کر رہا ہے. کیونکہ آپ 5 گھنٹے اگر بچے کو دے رہے ہیں نا, تو اس میں سے اس کے بعد باقی جو اس کے ہے تقریباً 19 گھنٹے وہ فون پر ہے, جس میں سے اگر وہ 8 گھنٹے سوتا ہے نا تو اس کے دماغ میں چل رہا ہوتا ہے کہ صبح اٹھ کے کون سی ریل دیکھنی ہے اور کون سی اپلوڈ کرنی ہے اور کیا چیز رہ گئی ہے دیکھنے کے لیے. بالکل ایسا ہی ہے. وہ آپ کی شخصیت وہاں سے متاثر ہونا شروع ہو گئی. پھر آپ اپنے بچوں کا ڈی ایم ضرور چیک کریں, ان باکس دیکھیں اس نے کس کو کیا میسج کیا ہے, بالکل وہ کس سے کیسی بات کر رہا ہے, اس کے دوست کہاں کے لوگ ہیں, کیا وہ سوشل میڈیا پہ جو ایکٹیو ہے اس کے پاس ایسے کہیں کوئی ڈارک سائٹ کوئی اس طرح کی چیزوں سے, تو وہ اس کی ایکٹیویٹیز اور اس کی ایکٹیویٹیز دیکھتے ہوئے یہ دیکھیں کہ کیا وہ کسی چیز سے متاثر تو نہیں ہو رہا, کیا کوئی چیز اس کو نقصان تو نہیں پہنچا رہی اور بچہ ہم سے چھپا رہا ہے. اپنے بچوں کو فریڈم دیں,
जब आप अपने बच्चों को फ्रीडम देंगे ना तो आपका घर, आपका मुआशरा, सब कुछ मुस्तहकम होगा। बिल्कुल आपने सही कहा। जैसे फ्रीडम के इधर से ही मालिक साहब हम क्लोजिंग की तरफ जा रहे हैं, तो मैं आपका लास्ट मैसेज लेना चाहूँगा कि आप क्या मैसेज देना चाहेंगे आज की ट्रांसमिशन के हवाले से। ट्रांसमिशन में आके तो मुझे बहुत अच्छा लगा। बहुत पिछले साल भी कंजा ने मुझे कॉल किया था, लेकिन मैं एतकाफ़ में थी तो मैं नहीं आ सकी थी। और इस साल माशाल्लाह मुझे बहुत अच्छा लगा आके। यहाँ का माहौल, आप लोगों की एफ़र्ट्स, पूरी टीम की एफ़र्ट मैं देख रही हूँ, बहुत अच्छा है सारा कुछ। और अल्लाह आप लोगों को और बरकत दे, आमीन। और रमज़ान की बरकतें, इसकी रहमतें नाजिल हो सब पर। बस मैं एक जो मैसेज मैं हमेशा देती हूँ और हर जिससे भी बात होती है उसको कहती हूँ कि अपना ख्याल रखें। जब आप अपना ख्याल रखेंगे ना तो आप अपने प्यारों का, अपने साथियों का, सबका ख्याल रखेंगे। बिल्कुल, बहुत जी डॉक्टर साहब आप कोई मैसेज देना चाहें, बिल्कुल शॉर्ट मैसेज, क्योंकि टाइम बहुत कम है हमारे पास। यही रमज़ान के हवाले से कि बहुत अच्छा लगा आपके प्रोग्राम में आके, और बहुत सी चीज़ें हमें सुनने और समझने के लिए बहुत टाइम भी सब दिया लोगों ने, बहुत अच्छा लगा। और यहाँ पे रमज़ान में ये ख़ास चीज़ ये है कि हम रोज़ा जो रखते हैं अपने सेहत के हवाले से, 2-3 चीज़ें मैं कहना चाहूँगी कि सेहत है तो सब चीज़ है। बिल्कुल। तो इससे हमें इस रमज़ान में अपने जो है सेहत का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना चाहिए। और जैसे पिछले दिनों अभी जैसे सर्दी है और गर्मी है, इस हवाले से लोग निकलते हुए सोचते हैं कि हम गर्मी में जा रहे हैं कि हमें रोज़े में कोई इफ़ेक्ट ना पड़ जाए, हमारी बॉडी पे ऐसी चीज़ ना, हमारे टिश्यू ख़राब ना हो जाएं और हमारी सेहत पे इफ़ेक्ट ना पड़े। तो इसके लिए कि बहुत ख्याल रखने की ज़रूरत है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। में भी। और जी मेरा पैगाम ये है कि जाने में अनजाने में जो हुकूकुल इबाद पे बात हो रही थी, तो जब हम रात को सोएं मुसलमान तो हम सबको माफ़ करें कि अल्लाह मुझे तो माफ़ कर दे, मैंने सबको माफ़ कर दिया। इस तरह हम हर फर्द माफ़ करेगा तो इंशाअल्लाह हुकूकुल इबाद भी माफ़ कर दे कवर होंगे। तो इस पे एक मैं कहना चाहता हूँ, मैडम ने पहले दिल की बात की थी कि दिल में अल्लाह रहता है कि मस्जिद टामी मंदिर टामी टांदा है जो कुछ टाला है, पर दिल ना टामी दिला विच रब रहंदा। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात की आपने, बहुत अच्छी बात। ये पंजाबी का शेर था, मैंने कह जी जी बहुत अच्छी। थैंक यू जी मलिक साहब। एक मैडम की बात को कंटिन्यू करूँगा। उन्होंने कहा है कि जब बच्चे मोबाइल देख रहे हों उसकी ऑब्जर्वेशन रखें, उनके DM चेक करें। आज थोड़ा सा इन्फॉर्म कर दूँ कि एक एप्लीकेशन आई है कि आप दूसरे मोबाइल से कनेक्ट हो सकते हैं। बिल्कुल। उसकी डिस्प्ले पे क्या है वो आप खुद देख सकते हैं। तो पेरेंट्स को थोड़ा सा इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि जहाँ फ्रीडम देनी है वहाँ उन पर नज़र पे रखनी है। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात की है मलिक साहब ने भी। और यहाँ मैं एक चीज़ कहती चलूँ कि तमाम तर एक्टिविटीज़, तमाम तर मामलात अगर कहीं जाके जुड़ते हैं ना तो वहाँ हुकूकुल इबाद का अंसर नुमाया है। हुकूकुल इबाद एक ऐसा एलिमेंट है, जैसे कि हमारे पहले गेस्ट बैठे हुए थे यहाँ बाद साहब, उन्होंने इस एलिमेंट का वर्ड यूज़ किया था, तो उन्होंने बड़ा सही वर्ड यूज़ किया था क्योंकि बहुत बड़ी एक फील्ड है। हुकूकुल इबाद एक ऐसा एलिमेंट है जिसमें आपके ज़िंदगी के मामलात का अंसर शामिल है, जिसमें आपके रोज़मर्रा के रवैये शामिल हैं, जिसमें आपके आसपास के लोग शामिल हैं, जिसमें आपके हरकत और सकनात शामिल हैं, जिसमें आपका किरदार शामिल है, जिसमें आपकी गुफ्तार शामिल है। तो आपको इन सब का एहतसाब करना पड़ेगा। और यहाँ वो पॉइंट जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा था कि ख़ुद एहतसाबी का सबसे बड़ा और सबसे अच्छा तरीका ये है कि आप रोज़ अपनी एक डायरी मेंटेन करें, अपने कलम से लिखा करें कि मैंने पूरा दिन क्या किया। आप यकीन करें उसके बाद जितना डिफरेंस आपकी ज़िंदगी में आएगा वो आप 1 महीना एक प्रैक्टिस करके देखें, आपको खुद ये फ़र्क महसूस हो जाएगा। और इसी के साथ जो है मैं शाह साहब की तरफ चलूँगी। जी नाज़रीन कराम, उम्मीद है कि आज की ट्रांसमिशन से हमने कुछ सीखा होगा। आज हमने कुरान की अज़मत की बात की, आज हमने हुकूकुल इबाद की बात की, आज हमने जुम्मतुल मुबारक की फ़जीलत की बात की। उम्मीद है कि आपको हमारी नशरियात पसंद आई होगी और हमारी कोशिश यही होती है कि हमारी ट्रांसमिशन से हम कुछ ना कुछ सीखें। कुछ ना कुछ सीखेंगे तो हमारे अंदर तब्दीली आएगी, अच्छी तब्दीली आएगी, हम अच्छा जो है किरदार अदा करेंगे। मैं बहज़ियत एक बिज़नेसमैन कहता हूँ कि हमें हमेशा पैसा कमाने की लालच नहीं होनी चाहिए, बल्कि हमें दुआएं लेनी चाहिए। जब हम दुआएं लेंगे, हम एतमाद बहाल करेंगे लोगों का, तो फिर आप देखिएगा कि अल्लाह ताला आपके रिज़्क़ में खुद ब खुद बरकत अता फरमाएगा। और एक चीज़ मैं यहाँ कहता हुआ चलूँ, हुकूकुल इबाद की बहुत बड़ी एक अहमियत है। कहते हैं कि रोज़ क़यामत
جب آپ کا حساب ہوگا تو آپ نمازوں کا پہاڑ لے کر آئیں گے، آپ روزوں کا خزانہ لے کر آئیں گے، لیکن اللہ تعالیٰ پوچھے گا کہ آپ نے کسی کا دل تو نہیں دکھایا، آپ نے کسی کو تکلیف تو نہیں دی۔ جب آپ یہ ساری چیزیں کی ہوئی ہوں گی تو آپ کی ساری نیکیاں اس مظلوم کے کھاتے میں چلی جائیں گی، تو پھر آپ کہاں کھڑے ہوئے ہیں؟ آپ زیرو ہو جائیں گے۔ تو آج ہمیں یہ سوچنے کی ضرورت ہے کہ ہم کسی کا دل تو نہیں دکھا رہے، ہم کسی کو تکلیف تو نہیں دے رہے، ہم کسی کے ساتھ زیادتی تو نہیں کر رہے۔ تو اپنے ارد گرد کے لوگوں کا خیال رکھیں۔ جب آپ ارد گرد کے لوگوں کا خیال رکھیں گے تو آپ دیکھیے گا پھر آپ میں اچھی تبدیلی آتی رہے گی۔ تو ہم چلتے ہیں دعا کی طرف۔ فرحان ہمارے ساتھ موجود ہیں، تو فرحان صاحب دعا کرائیے گا۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد و بارک وسلم علیہ۔ یا اللہ یا پروردگار، یہ جو بھی آج یہاں پہ ٹرانسمیشن میں آج جو بھی کچھ حوالے سے بات چیت کی گئی ہے، یا اللہ جو بھی ایک دوسرے کو مشورے دیے گئے ہیں، یا اللہ جو بھی ٹاپک یہاں پہ ڈسکس کیے گئے ہیں حقوق کی بات کے حوالے سے، جماعت کی فضیلت کے حوالے سے، یا اللہ جو کچھ بھی کیا گیا سب کو اپنی بارگاہ اقدس میں قبول و منظور فرما۔ یا اللہ اس ٹرانسمیشن کے کرنے میں جتنے بھی یہاں اسٹاف ہیں، جتنے بھی یہاں مہمان حضرات اور خواتین و مرد حضرات بیٹھے ہوئے ہیں، تشریف رکھے ہوئے ہیں، یا اللہ سب کے دسترخوان کو وسیع فرما۔ یا اللہ رمضان کی برکت اور اس کے رحمت اور برکت سب پہ نازل فرما۔ یا اللہ سب کو روزہ رکھنے کی، یا اللہ کو رمضان کے مہینے میں ٹھیک عبادتیں کرنے کی، خوب عبادتیں کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ جتنے بھی یہاں پہ جو لوگ بھی ہیں جو پریشان حال ہیں، یا اللہ سب کی پریشانی کو دور فرما۔ یا اللہ تو سب کا رازق ہے، یا اللہ تو غفور الرحیم ہے، سب کے معاملات بہتر جانتا ہے۔ یا اللہ سب کے معاملات کو بحسن خوبی حل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ آنے والے دنوں میں، یا اللہ جو بھی اب رمضان کے روزے رہ گئے ہیں، ایک عشرہ اپنے اختتام کو پہنچنے والا ہے، یا اللہ باقی دونوں عشرے کے جو روزے ہیں ہمیں خوب ان روزوں میں عبادتیں کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ آنے والی راتوں میں بھی خوب عبادتیں کرنے اور خوب رحمت برکت سمیٹنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار ببرکتہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد و بارک وسلم علیہ۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین بحق لا الہ الا اللہ۔